للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سن فریاد پیراں دیا پیرا میں آکھ سناواں تینوں ہو تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی کہ میں جیا نکھ تینوں ہو کھول نہ کاغذ بدیاں والے تے دردوں ڈھک نہ مینوں ہو میں وچ ایڑے عیب نہ ہوندے باہو تو بخشویں دوں کینوں حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کو احباب کو اتنی زحمت ہوئی انتظار کی جبکہ اس فقیر کا پروین تھا کہ مغرب کی نماز یہاں کے پڑھتے اور آپ کے ساتھ محفل میں شریک ہوتے، ان ثناخوانوں کی خوبصورت مدھر آواز سے مستفید ہوتے اور علماء کرام کے پرذوق خطابات سے بھی استفادہ حاصل کرتے، لیکن شومی قسمت کے میں رات دیر سے لاہور سے درباشی پہنچا اور وہاں کال آ گئی کہ ہمارے جو مدینہ طیبہ والے خلیفہ ہیں حاجی محمود صاحب، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا رات، اور رحیم یار خان میں آج ان کا جنازہ تھا، تو مجھے پھر وہاں سے صبح رحیم یار خان جانا پڑا اور وہاں سے ان کی تدفین کے بعد تعزیت کے بعد پھر واپس دربار شریف سے ہو کے میں ابھی آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ آپ سوچیں، آپ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ تھکے ہوئے زیادہ ہو یا میں زیادہ تھکا ہوں، اور پھر ابھی مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، صبح سویرے مجھے اہم اجلاس ہے نیشنل سیکورٹی کا، اس میں شرکت کرنی ہے، تو بہرحال اللہ پاک توفیق دے کہ ہم خوش بخت ہیں، قسمت والے ہیں کہ غوث الورا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی کے مقدس سالانہ بڑی 11ویں شریف عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، اور آج غوث العظم کی 11ویں کا ختم آپ پاک آپ نے دلوایا اور آپ نے اتنی عظیم الشان محفل سجائی۔ علامہ صاحب نے آپ کے بچپن کی کرامت بیان کر دی۔ کسی نے غوث پاک سے سوال کیا کہ حضور آپ کو کب سے پتا ہے کہ آپ غوث ہو؟ ہونا تو اور بات ہے، اور آپ کو کب سے پتا ہے کہ آپ غوث ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری 4 برس کی عمر تھی اور امی جان مجھے مسجد شریف بھیج رہی تھی کہ جاؤ اور جا کے مسجد میں درس دو، قرآن پڑھو، اور جب میں قرآن پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے بھی فرشتے، میرے پیچھے بھی فرشتے، میرے دائیں بھی فرشتے، میرے بائیں بھی فرشتے، اگر سامنے کوئی بندہ جا رہا ہے تو فرشتہ اس کو ہٹاتا تھا کہ ہٹ جاؤ غوث العظم آ رہے ہیں، اور اگر دائیں طرف دیکھتے تو جو لوگ دائیں سے آ رہے ہیں تو ان کو فرشتے کہتے سائیڈ ہو جاؤ تو کہیں تم غوث العظم کے قریب مت آؤ، یہ اللہ کا غوث اور غوث العظم آ رہا ہے، تو پیچھے والوں کو روکتے کہ آگے نہ جاؤ۔ یہ مقام تھا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا۔ کئی ولی ہیں، کوئی ولی زاہدی ہے جو زہد و تقوی کر کے عبادت و ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت حاصل کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اور کئی ایسے ولی ہیں جو نسبی ولی ہیں، جو
پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ سے تب بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور غوث العظم تو عالم ارواح میں بھی غوث العظم ہے. اور جب آپ اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تب بھی ولی تھے. اور شکم اطہر سے جب باہر تشریف لائے تو رمضان شریف کا مہینہ تھا. آپ نے سحری کے ٹائم دودھ پیا، پھر سارا دن روزہ رکھا. اور نیکسٹ ایئر اب چاند کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، تو حضور غوث پاک کے والد گرامی کے بارگاہ میں لوگ گئے. حضور بتائیے کہ ابر آلود ہے آسمان اور سمجھ نہیں آ رہی، چاند نظر نہیں آیا، آپ بتائیے روزہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اگر سحری کو عبد القادر نے دودھ پی لیا تو سمجھو روزہ اعلان ہو جائے گا، تو آپ بھی سحری کر لینا. یہ مقام تھا کہ جب والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے باہر تشریف لائے تب بھی آپ اللہ کے ولی تھے اور غوثیت کے مقام پر فائز تھے. میرے عزیز ساتھیوں، وقت بہت مختصر ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ غوث پاک نے معصوم بچے کو زندہ کیا، غوث پاک نے قبروں والوں کو اٹھایا، ایسی کئی واقعات پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کا. ایک اختلاف عام علماء میں رہتا ہے کہ جی یہ جو 40 سالوں کا بیڑا ڈوبا ہوا ترا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیا دلیل اور کیا فکر ہے؟ مزید دلیلیں تو اپنی جگہ. میں 89 میں رمضان شریف کے مہینے میں پورا مہینہ اللہ نے توفیق بخشی غوث پاک کے قدموں میں گزارا. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد میں نکلتا تھا تھوڑا واک کے لیے، اور واک کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے جاتے جاتے بہت دور نکل گیا. آگے گیا تو ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور اس میں دیے جل رہے ہیں. تو وہاں کچھ عربی بیٹھ کے حقہ پی رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ مقام کیا نسبت ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عبد القادر جیلانی نے 40 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو اتارا تھا. اور پھر جب بیڑا ترا اور وہ بڑھیا جو وہاں رو رو کے اندھی ہو چکی تھی، اور اس کے لیے حضور غوث پاک نے جب اس کو ہاتھ پھیرا اللہ نے اس کو نور بھی دے دیا. اس نے اپنے بیٹے کو بھی دیکھا، اس کی دلہن کو بھی دیکھا، بارات کو بھی دیکھا، سامان بھی سنبھالا. اور سامان سنبھالنے کے بعد محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں مائی جی یہ بتا کوئی چیز تمہاری رہ تو نہیں گئی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک سوئی ہے جو سونے کی بنی ہوئی تھی وہ رہ گئی ہے. غوث العظم نے مچھلیوں کو حکم دیا جلدی کرو اس کی سوئی بھی واپس لے کرو. اتنا بڑا مقام جس ہستی کا ہو اور جنہوں نے خود فرمایا ہو اپنے مریدین کے لیے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت ملت المنالی. اے میرے مرید خوف نہ کر، ڈرنا، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، تو میرے قریب آ جا تمہیں رفت کا مقام عطا ہو جائے. مریدی ہمت بشتغنی و افلا ما تشاء فالاسم علی. غوث العظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فینی عزوم قاتل عند القتال. اے میرا مرید خوف نہ کر کسی دشمن اور بدخواہ، جو بندہ تیرے ساتھ دشمنی کرنے آئے گا عبد القادر جیلانی پہلے ہی اس کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی جو غوث کا مرید ہے، محبوب سبحانی کا مرید ہے، اگر وہ اس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے کوئی بھی دشمن، تو پیر اتنا کامل ہے کہ اسی وقت پہنچتا ہے. لمبی بات نہیں کرتا، ایک گزارش کر رہا ہوں کہ
ایک سکھ تھا، اس نے شادی کی کسی اور پنڈ سے، اور وہاں سے جب وہ لے کے آیا نا لڑکی، اور پھر وہ ملانے کے لیے سسرال جا رہا تھا، تو وہاں کا جو زمیندار تھا، وڈیرا تھا، یا اس گاؤں کا جو نمبردار تھا، اس نے جب اس کی خاتون کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ گھوڑے پہ آیا اور آ کے وہاں اس سکھ سے کہتا ہے کہ سکھ بھائی تم پریشان ہو، پریشان مت ہو، پیدل جا رہے ہو، ہمارے گاؤں میں رہتے ہو، ہمارے دیہات میں رہتے ہو، ایسے کرو کہ تمہاری بیوی تھک جائے گی، اس کو میرے ساتھ گھوڑے پر بٹھاؤ، میں اسے لے جاتا ہوں۔ سکھ نے کہا نہیں، میں اعتبار نہیں کرتا ہوں مسلموں پر، میں اپنی بیوی کو خود لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں چلو تم بھی بیٹھو اس کے ساتھ اور اس کو بھی گھوڑے پہ بٹھاؤ، اور میں لے چلتا ہوں تمہیں، تاکہ ہماری عزت ہے کہ ہمارے گاؤں سے وہ دلہن واپس جا رہی ہے میکے، تو شان شوکت سے عزت سے وہ پہنچے۔ تو سکھ نے کہا نہیں، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی سامن لینا ہے سامن لے لے، میں تمہارے حق تلفی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کوئی سامن کہاں سے لوں، ادھر جنگل میں تم سب سے زور ہو۔ آخر کار اس نے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مرشد کون ہے؟ اس نمبردار نے کہا کہ عبدالقادر جیلانی مرشد ہے۔ تو اس نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، اس کی وائف نے کہا کہ عبدالقادر جیلانی مجھے ضامن دے دو۔ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی اگر میرا ضامن بن جائے تو بس تم ادھر کہہ دو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ضامن ہے۔ انہوں نے پیران کی دستگیر بغداد میں کدھر کا کدھر ہوں، کیسے وہ پہنچے گا؟ میں اسے کہہ دیا کہ پیران کی دستگیر ضامن دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی وہ سکھ نے اعتماد کیا، اپنی وائف کو پہلے بٹھایا تو اس نے تلوار چلائی، سکھ کی گردن اڑائی، اور گھوڑے پر جب بیٹھ کے آگے روانہ ہوا تو پھر اس کی بیوی نے غوث پاک کو پکارا، جس کا ترجمہ سلطان باہو نے فرمایا کہ سن فریاد پیران یا پیران، ناک سنوا کے اے عبدالقادر جیلانی، آپ کو ضامن بنایا تھا، آپ اگر ضامن ہو تو میری مدد کے لیے آ جاؤ، آج میری مدد فرمائیے۔ تھوڑی دیر ہونے کے دیکھا کہ ایک شاہ سوار گھوڑے پہ سوار آتا ہے اور تلوار مار کے اس شخص کی گردن اڑا دیتا ہے۔ گردن اڑانے کے بعد کہتے ہیں اے بی بی پریشان نہ ہو، تیرا شوہر بھی مردہ نہیں ہے، میں اس کو بھی زندہ کر دوں گا۔ جس کا محبوب سبحانی ضامن اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، غوث پاک کا وہ مقام ہے کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ وَلَوْ أُلْقِيتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لِصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز دریاؤں پر پھینک دوں تو دریا خشک ہو جائیں اور ان کے ریزے ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ أُلْقِيتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفْتَ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ اگر میں اپنا راز آگ پر پھینک دوں، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور وَلَوْ أُلْقِيتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لِقَامَ بِقُدْرَتِهِ مولا تعالی۔ اگر میں اپنا راز مردے پر پھینکوں تو اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جائے۔ غوث پاک آگ کو بجھانے والے ہیں اور پانی کو بھی غبارات میں اڑانے والے ہیں، اور اتنی عظیم ہستی کا آج ہم عرس منا رہے ہیں۔ اور اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کے قریب آ گئے یا اللہ کے برابر آ گئے۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ کیا، یہ تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ زندہ کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اور آپ غوث العظم ایک بندہ ہے، اس کے متعلق اس کو اتنی شان دے رہے ہو۔ اس نے کہا پہلے تم سوچو کہ تم
اتنے بڑے پاور والے اللہ کو بندے کے ساتھ کیسے ملا رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تم نیچے لا رہے ہو. اللہ تو وہ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے. کن کہے فیکون سب بن جاتا ہے. اور یہ جو اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ سے نسبت جوڑی ہے اور جو رب کے بندے بن گئے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کر دی ہے. ان کی عطائی طاقت ہے خالق کائنات کی، تو ذات کی طاقت ہے جو سب کو عطا کرنے والی ہے. میرے بھائیو، جس کو رب چاہے، جس کو چاہے شان دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. عزت تو ذلت کا مالک رب ہے. اور اس خالق کائنات نے جس کو اپنا دوست بنا دیا وہ ڈر گیا. سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ بس ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان کتنے ہیں؟ بولو کتنے؟ ایک ہے نا؟ پکی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، کوئی بندہ اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مینوں شیطان نے بغلایا، کی کراں مینوں پتہ نہیں چلیا. اسی طرح ہے نا؟ بولو تو صحیح. اور شیطان کون ہے؟ عدو اللہ، اللہ کا دشمن. شیطان کو اللہ نے دھتکارا ہوا ہے. اب دھتکارے ہوئے کی اتنی طاقت ہے کہ بیک وقت امریکہ بھی پہنچ جاتا ہے، برطانیہ بھی پہنچتا ہے، ایران بھی پہنچتا ہے، سعودی بھی پہنچتا ہے، پاکستان بھی پہنچتا ہے، انڈیا بھی پہنچتا ہے. وہ عدو اللہ ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے. اگر اس میں یہ طاقت ہے تو محمد مصطفیٰ کو تو اللہ نے حبیب اللہ کہا. اور پھر صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب القادری، شان ولایت، شان ولایت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آپ دیکھیے نعرہ غوثیہ. حبیب اللہ اللہ کا دوست اور عبد القادر جیلانی ولی اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی اللہ کا دوست. اب جو اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کو اس کی طاقت پر تمہیں شک ہے. اور جو اللہ کا دشمن ہے اس کی طاقت کو تم مانتے ہو. اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. وہ پاور رکھنے والا ہے. وجہ کیا ہے کہ شیطان کو یہ پاور بھی اللہ نے دیا. جا تجھے کھلی چھٹی دی ہے، تو لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر. جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہوگا، جو تیرا ہے وہ میرا نہیں. عزیز ساتھیوں، حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی علم و عرفان کے اس مقام پر فائز تھے کہ اگر ایک آیت مقدسہ سامنے آ جاتی تو 70 سے زیادہ اس کی شرح اور ترجمے میں. اور ایک شخص آپ کا مرید تھا اور ایک مولوی صاحب جو تھا وہ جوش جذبے میں تھا کہ نہیں یہ پیرا شیرا کچھ نہیں گاہے گاوا کی کردہ تو کتر جاندہ وا، اس طرح نہیں کرنا وا، یہ غلط تھا، انہاں گلانوں نہیں ملنا وا. وہ اعتراض کرتا تھا. مرید نے کہا استاد جی ایک دن تو تسی آ جاؤ نا میرے مرشد والے، تسی کہہ لو اے جاہل آجی لوکاں نو اس طرح لٹ رہا ہے، انہاں پیراں دا کی کہنا، انہاں کول کی لینا، کی لبنا تانوں. ایک دفعہ چلو تو صحیح. اب جب ادھر پہنچے نا تو غوث پاک درس دے رہے تھے. جب درس عطا فرما رہے تھے تو اس نے غوث پاک نے ایک آیت مقدس تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور شرح ہے. 1 2 3 4 5 14 شرح کر گئے. تو وہ شاگرد میرا استاد جی یہ تو علم میں ہے گا؟ ہاں جی یہ میرے علم میں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. 14 تک تو ٹھیک ہے استاد نے کہا ہے. اور جب 14 سے آگے بڑھے نا تو استاد حیران ہو گیا کہ جی میں جانتا نہیں لیکن غوث پاک کی منطق کو سلام ہے.
کہ اتنی عظیم شرح اور اتنا علی عظیم درس آپ دیتے ہو کہیں نہیں. 30 سے زیادہ جب آپ نے اس کی تعبیریں بیان فرما دی تو وہی پر وجہ میں آ جاتا ہے. اس کی دستار اٹھ گئی, اب کپڑے پھٹ گئے اور تڑپ تڑپ کے غوث پاک کے قدموں پہ گرا, اور جب ہوش میں آیا تو کہتے حضور میں نے بھی غلام بنا. غوث پاک کو صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ مقام ولایت اللہ نے ایسے عطا کیا, اللہ نے علم بھی عطا کیا, عرفان بھی عطا کیا, اور مقام بھی عطا کیا, ولایت بھی عطا کی, اور غوثوں کا سلطان بھی بنا دیا, غوث العظم بنا کے اس دنیا میں بھیجا. اور پھر صرف اس وقت کا غوث العظم نہیں ہے, شروع سے لے کر آخر تک جتنے وہ اولیاء ہے سب پر غوث العظم فرماتے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی, کہ میرا قدم سب ولیوں کے کندھوں کے اوپر ہے, اور جس نے غوث پاک کے قدم کو نہیں مانا اس کے کاندھے پہ, اس کے گردن پہ خنزیر کا قدم آتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تابعدار بنائے, غوث کا غلام بنائے, اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں اور پھر